پاکستان کی فلمی تاریخ میں ایک ایسی بھی اداکارہ تھی جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے لوگ ڈرتے تھے۔ پٹھان خاندان سے تعلق رکھنے والی رخشندہ خٹک پاکستان کی پہلی روایت ساز اداکارہ اور ماڈل تھی، جس کے تصاویر غیر فلمی میگزینز اور رسالوں کے سر ورق پر چھپا کرتی تھی۔ وہ زیبا، شمیم ار اور شبنم کی طرح نیک پروین ٹائپ لڑکی نہیں تھی، بلکہ وہ کراٹے میں بلیک بیلٹ تھی اور وہ پہلی پاکستانی اداکارہ تھی جس نے اپنے تمام خطرناک ایکشن سینز خود سٹنٹ کیے۔ 70 کی دہائی میں جب مختصر لباس کا تصور بھی گناہ سمجھا جاتا تھا، رخشندہ خٹک نے پشتون ہونے کے باوجود مختصر لباس میں ماڈلنگ کی اور ان کے پہنے ہوئے ملبوسات آج کے جدید دور میں فیشن بنے ہوئے ہیں۔ اگرچہ رخشندہ خٹک نے مسرت شاہین، نازلی چکوری، صبا شاہین اور سنیتا خان کی طرح کبھی ننگے سینز اور فحش مجرے نہیں کیے، البتہ ان کی روشن خیالی، بولڈ انداز اور گلیمر نے آنے والی بہت سی اداکاراؤں کو متاثر کیا۔ انہیں پاکستان کی زینت امان اور سپر ماڈل پاکستان کے القابات سے نوازا گیا۔ رخشندہ خٹک 1 جولائی 1965 کو برطانوی برما یعنی موجودہ میانمار کے راخائن اسٹیٹ میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد پشتون قبیلے خٹک سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی والدہ میانمار برما کی تھی، یعنی وہ ایک پشتون برمی ملاپ کی اولاد تھی۔ وہ 1947 میں ہندوستان کے بٹوارے سے بالکل 1 ماہ پہلے پیدا ہوئی، اس لحاظ سے ان کا جنم اسی تاریخی دور میں ہوا جب برصغیر تقسیم کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ماڈلنگ میں ان کا آغاز اس وقت ہوا جب ایک فیملی فرینڈ کی جانب سے انہیں ایک مارکیٹنگ کیمپین میں مدعو کیا گیا۔ اس کے بعد دیگر اشتہاری ایجنسیوں نے انہیں نوٹس کرنا شروع کیا اور جلد ہی وہ 1970 کے عشرے میں پاکستان کی نمایاں فیشن ماڈلز میں شمار ہونے لگی۔ میڈیا میں انہیں پاکستان کی پہلی سپر ماڈل کے طور پر تعارف دیا گیا۔ اس وقت پاکستان میں ماڈلنگ ایجنسیز یا مینجمنٹ کمپنیاں کم تھی، لہٰذا ماڈلز اکثر خود اپنے میک اپ، وارڈروب اور سیٹنگ کا انتظام کرتی تھی۔ رخشندہ نے بھی ان چیلنج کا سامنا کیا اور خود کو اس میدان میں منوایا۔ 1971 میں انہوں نے اپنی سٹنٹس خود کی جب انہوں نے ایک ایکشن فلم جیمز بانڈ 008 میں کام کیا۔ ماڈلنگ اور اشتہارات کے علاوہ فلمی سرگرمیوں میں انہیں ایک جدید انداز سے عوامی انداز میں نظر آئے۔ 1970 میں ان کی شادی ایک جیولر حسین جاوری سے ہوئی جو کہ کراچی میں وکٹوریا روڈ اب عبداللہ ہارون روڈ ہے، جہاں ان کی معروف جواہرات کی دکان تھی۔ 1973 سے 1979 تک انہوں نے اپنے خاندان کے ساتھ کینیڈا کی شہر کیلگری البرٹا میں ہجرت کر لی اور بعد میں انہوں نے کینیڈین شہریت حاصل کی۔ اس نے کوکنگ اور بینکنگ میں ڈگری حاصل کی۔ ساؤترن البرٹا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے انہوں نے کوکنگ اور بینکنگ میں ڈگری حاصل کی۔ رخشندہ خٹک نہ صرف خوبصورت چہرے کی مالک تھی بلکہ وہ 5 زبانوں میں روانی سے بات کرتی تھی۔ وہ پاکستان کی پہلی خاتون تھی جنہوں نے کراٹے میں بلیک بیلٹ حاصل کیا اور جیو جستو میں بھی قابل ذکر مقام حاصل کیا۔ ان کا سٹائل اور ماڈلنگ کا انداز اس زمانے کے لیے انوکھا تھا جس نے دیگر ماڈلز اور فیشن کی دنیا پر مثبت اثر ڈالا۔ ایک بلاگ پوسٹ میں ذکر ہے کہ ان کی شوٹنگ فیس ابتدا میں بہت کم تھی لیکن ان کی مینجمنٹ اور برتاؤ کی وجہ سے جلد ہی ان کی قیمت بڑھی۔ انہوں نے پاکستان میں عمدہ کیریئر کے بعد ماڈلنگ چھوڑ دی اور نئی زندگی کینیڈا میں شروع کی۔ رخشندہ خٹک 1 دسمبر 2011 کو کیلگری البرٹا کینیڈا میں انتقال کر گئی۔ فیشن اور ماڈلنگ کی دنیا میں انہیں ایک پیشرو تصور کیا جاتا ہے، خاص طور پر پاکستان میں ماڈلنگ کے میدان کو آگے بڑھانے میں ان کا کردار اہم ہے۔ ان کی زندگی یہ ثابت کرتی ہے کہ ذہانت، محنت اور خود اعتمادی کے ذریعے کم وسائل کے باوجود نمایاں مقام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جدید دور کے ماڈل اور فیشن سٹائلز ان کی محنت اور جدت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ رخشندہ خٹک نے ایک ایکشن فلم جیمز بانڈ 008 آپریشن کراچی 1971 میں کام کیا جہاں انہوں نے اپنی سٹنٹس خود کی۔ اس فلم میں ان کا انداز اس وقت کے مقابلے میں جدید اور غیر روایتی تھا، مثلاً لو ویسٹ ساڑی پہننا جس نے فیشن پر مثبت اثرات چھوڑے۔ ان کی تصاویر مختلف اردو اور انگریزی میگزینوں میں شائع ہوئی۔ ان کا انداز اور فیشن نوجوان خواتین میں مقبول ہوا۔ مثال کے طور پر 1973 کے میگزین کور پر ان کی تصویر نظر آئی جو اس دور کے سماجی اور فیشن کے رجحانات کی عکاسی کرتی ہے۔